السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں گلیات کی بالائی چوٹیوں میں گزشتہ روز پڑنے والی برف باری اور اس کے بعد لوگوں کا وہاں کی شدید برف باری میں پھنسنا، اور حالیہ مناظر کیا ہیں، تازہ مناظر کیا ہیں گلیات میں، اب کتنی برف پڑی ہے اور کیا ابھی بھی برف کا سلسلہ جاری ہے، اور تازہ موسم کیسا ہے، یہ تمام کچھ اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مری اور گلیات یا دیگر علاقوں کی خوبصورت سیاحتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جناب اگر ذکر کرتے چلیں گلیات کے حوالے سے، تو گلیات میں گزشتہ 3 روزوں سے جو ہے نا بارش اور برف کا سلسلہ جو ہے وقفے سے جاری تھا۔ یہ جو مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ تازہ مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیات میں حالیہ پڑنے والی برف باری کے بعد خوبصورت درختوں نے دوشالہ اوڑھ رکھا ہے، اور اس دوشالے کے سبب جو ہے یا اس خوبصورتی کے سبب درختوں کی خوبصورتی میں اور قدرتی خوبصورتی میں جو ہے وہ بے حد اضافہ ہو چکا ہے، اور اسی کے سبب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سب سے پہلے ذکر کریں نتھیا گلی کے حوالے سے، تو نتھیا گلی میں جو ہے وہ لگ بھگ 4 سے 5 انچ مزید برف پڑی ہے۔ پہلے کی بھی برف پڑی ہوئی تھی، لیکن حالیہ برف جو پڑی ہے وہ 4 سے 5 انچ برف پڑی ہے۔ اور آج کے دن کے تازہ مناظر اگر آپ سے ذکر کریں، اور آج 28 فروری 2025 ہے، اس کے مناظر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نتھیا گلی کا مشہور پارک ہے، اور اوپر کی جانب یہ مشہور چرچ ہے، اس کے پاس کے مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکے بادل ہیں اور ہلکی دھوپ موجود ہے، اور دھوپ بھی جو ہے اپنے قدم جمانے پہ ہے، کیونکہ 3 سے 4 روز محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ برف اور بارش کے چانسز ہیں۔ تو گزشتہ 3 سے 4 روز جو ہے وہ ہلکی بارش بھی رہی ہے، اور پھر برف بھی پڑی ہے، یہ جس میں بارش میں کافی ساری برف پگھل بھی گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے برف پڑی ہے بالائی چوٹیوں پر، اور جو زیریں علاقے ہیں وہاں پر برف نہیں پڑی، وہاں پر جو بارش تھی وہی ہوئی ہے، اور اچھی خاصی بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صرف نتھیا گلی میں نہیں بلکہ مری میں بھی جو ہے وہ اچھی خاصی بارش ہوئی ہے، اور شدید قسم کی اعلیٰ باری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کرتے چلیں جی کہ نتھیا گلی میں اس وقت سیاحوں کی جو ہے وہ خاصی تعداد موجود ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تازہ مناظر ہیں جو کہ بڑی تعداد سے لوگ جو ہے ملک بھر سے مختلف علاقوں سے وہاں پر پہنچے ہیں، اور برف کے شدائی لوگ پہنچے ہیں، جو کہ خوبصورت موسم، خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ اگر کہا جائے سال 2025 کی پہلی برف باریوں میں سے ایک برف باری ہے، یہ دوسرا سپیل ہے۔ پہلا سپیل جو ہوا تھا اس میں 1 فٹ کے لگ بھگ برف پڑی تھی، اور اس میں لگ بھگ 4 سے 5 انچ کے قریب برف پڑی ہے، اور ٹمپریچر چونکہ مائنس میں چلا گیا تھا اس لیے جو ہے وہ برف پڑی ہے۔ ساتھ اگر بات کی جائے یہاں پر پہنچنے والی سیاحوں کے حوالے سے، تو ہمیں جو ہے خاصی تعداد میں جو سیاح نظر آتے ہیں، ان میں خاص طور پر ذکر کرتے چلیں تو نوجوانوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ اس وقت نتھیا گلی اور خاص طور پر چھانگلہ گلی، اور اس کے علاوہ ڈونگا گلی اور گلیات کے جو دیگر علاقے ہیں ایوبیہ، وہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ جو ہے برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی ابھی خاصے نوجوان نظر آ رہے ہیں کہ جو برف سے کھیل رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، چونکہ تازہ برف ہے اور صاف برف ہے، اس لیے جو ہے وہ اس برف کے ساتھ لوگ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے تصاویر بنا رہے ہیں، اور ان تصاویر کے ذریعے سے یادگار کے طور پر ان تصاویر کو رکھ رہے ہیں۔ یہ جو مناظر آپ کے ساتھ ابھی شروع ہوئے ہیں یہ گزشتہ رات کے مناظر ہیں، جو کہ گلیات کے مختلف علاقوں، خاص طور پر ہم ذکر کرتے چلیں کالا باغ کے حوالے سے، وہاں پر جو ہے یہ شدید قسم کی ٹریفک جام ہوئی ہے، اور جس میں بڑی تعداد میں لوگ ٹریفک میں پھنسے ہیں، اور لوگوں کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ گلیات کا رخ کر رہے ہیں یا گلیات کے ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں تو آپ دن کے اوقات میں اس علاقوں کا رخ کریں، رات کے اوقات میں اگر آپ یا شام کے اوقات میں برف کا سلسلہ ہو یا موسم زیادہ ابرآلود ہو تو آپ گلیات کا رخ نہ کریں، کیونکہ آپ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا گزشتہ روز بھی کہ جو لوگ گلیات کا رخ کیا جن لوگوں نے، اور پھر خاصی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کالا باغ کے مقام پر جو ہے وہ پھنسے، اور جو لوگ ایبٹ کی جانب سے آ رہے تھے چونکہ چڑھائی زیادہ تھی اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
چونکہ پھسلن بھی تھی اور چڑھائی بھی تھی، دونوں چیزوں کے سبب جو ہے گاڑیاں نہ آگے جا رہی تھی اور نہ پیچھے جا رہی تھی، اور ایسے صورتحال میں بڑی مشکل سے لوگوں کو جو ہے ریسکیو 1122 اور پھر GDA اور گلیات کے دیگر جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی خاصے متحرک ہمیں نظر آئے۔ اس میں جو ہے احمد آباد سے آنے والے جو لوگ تھے ان کو انتظامیہ کی جانب سے کوشش کے باوجود جو ہے نا بڑی مشکل کے بعد جو ہے رات گئے تک جو ہے وہ احمد آباد کی جانب واپس بھیجا گیا، چونکہ وہ نتھیہ گلی پہنچنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو چکا تھا، شدید پھسلن تھی اور برف کا سلسلہ بھی زبردست قسم کا جاری تھا، اور روڈ کلیئر کرنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے مشکل تھا کیونکہ روڈوں پہ گاڑیاں تھیں اور پھر مشینری کے ذریعے اگر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں تو روڈ سٹک ہو کر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے روڈ صاف کرنا یا روڈ کو کلیئر کرنا خاصا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یہی کچھ حالات جو تھے وہ چھانگلہ گلی اور خیرہ گلی کے سائڈ پر بھی ہمیں دیکھنے کو آئے کہ جہاں پر جو ہے لوگوں کی گاڑیاں بری طرح پھنس چکی تھی اور بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ پھنس کر رہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مری انتظامیہ بھی اس میں متحرک ہوئی اور ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر شرازی نے جو ہے یہاں سے انتظامیہ کا ایک دستہ جو ہے وہ بھیجا، جس میں ٹریفک پولیس بھی تھی، ریسکیو کے اہلکار بھی تھے، اور انہوں نے جا کر جو ہے جو مری سائڈ پر آنے والی روڈ ہے اس کو کلیئر کرنے میں کوشش کی، اور ساتھ ساتھ جو لوگ تھے ان کو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ نہیں تھے، وہ بھی شامل تھے، ان کے شانہ بشانہ تھے، اور ان کی جانب سے پہلے کوشش کی گئی، اور انہی کی کوشش کے سبب اور پھر کوششوں کے سبب جو ہے رات گئے پھر ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لایا گیا۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا گلیات کے علاقہ یوبیا سے نیچے کالا بند میں، جہاں پر ایک چھوٹا ہائی ایس جو ہے وہ گہری کھائی میں جا گرا، اور وہاں پر گرنے کے سبب جو ہے 4 لوگ جو ہے وہ اس میں فوت ہو گئے، اور اس کے علاوہ 17 کے قریب لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان لوگوں کے حوالے سے تو یہ لوگ جو تھے یہ مقامی لوگ تھے، یعنی کہ گلیات کے ہی تھے، یوبیا کالا بند کے ہی لوگ، مقامی آئی ایس تھا جس میں یہ لوگ فوت ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، اور گہری کھائی میں یہ جو ہے آئی ایس کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گلیات کا آپ رخ کر رہے ہیں تو رات کے اوقات میں گلیات کے علاقوں کا رخ نہ کریں، جس میں آپ کو پتہ ہو کہ موسم شدید برآلود ہے، برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے حالات میں آپ پوری طرح سے اسٹک ہو کر رہ سکتے ہیں، اور جو مری میں جو 2022 میں سانحہ ہوا تھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ کلڈنا تک جو تھا وہ روڈ کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے آگے جو روڈ تھا وہاں پر لوگ سٹک ہو کر رہ گئے، اور کیونکہ رش زیادہ تھا، ٹریفک جام ہو چکا تھا، اس لیے جو لوگ وہاں پر پھنس کر رہ گئے ان کو نکالنے کے لیے کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، سگنل بھی ختم ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ بری طرح سے ٹریفک تھی، اس لیے گلیات ڈیولپمنٹ کی جانب سے ادھر سے روڈ بھی بند کر دیا گیا تھا، اور ایسے حالات میں پھر وہ لوگ جو کچھ 22 جانے گئی تھی وہ یہی اسی طرح کی وجہ بنی تھی۔ موجودہ حالات میں بھی رات کو پھر انتظامیہ زبردست قسم کی متحرک ہوئی گلیات کی، اور انہوں نے باڑیوں کے مقام سے پھر روڈ کو بند کیا جب اتنی شدید لوگ بری طرح سے پھنس چکے تھے، تو پھر لوگوں کو بند کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد روڈ جب بند ہوئی اس کے بعد لوگوں کو واپسی کیا گیا، وہاں سے مری کی جانب لوگ واپس آئے، اور جو اوپر لوگ پھنس چکے تھے ان کو انتظامیہ نے اور پھر دیگر اداروں نے نکال کر واپس لایا۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ کے گلیات کا جو رخ ہے وہ آپ ایسے موسم میں نہ کریں جس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ اگر فیملی ہو تو بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا واپسی کا راستہ اختیار کرنا یا مری کی جانب جانا، جہاں سے آپ پوری طرح سے پھنس جائیں، بری طرح سے برف میں پھنس جائیں، اور خاص طور پر بار بار جو جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سنو چین کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ پھسلن کے سبب جو ہے اگر آپ کے ٹائروں کے اوپر سنو چین نہیں ہوگا تو پھر آپ بری طرح سٹک ہو کر رہ جائیں گے، اور سنو چین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے جو ہے نا آپ کی بچت ہو جاتی ہے، اور آپ کی گاڑی پھسلتی کم ہے، اور آپ ایزیلی جو ہے منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جی گلیات کے، اور آنے والے 2-3 دنوں کے بعد دوبارہ برف باری بھی یا بارش متوقع ہے۔ تو ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیو اور بہترین قسم کی ویڈیو ملتی رہیں۔ بے حد شکریہ آپ کا۔